والا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے ماتا پتا پر دیا فرما، کرپا فرما، رحم فرما، کرم فرما۔ ماں باپ میرے بھائیوں ہمارے وجود کا ذریعہ بنتے ہیں۔ چپ ہو جاؤ بھائی، کاہے بول رہے بابا، چپ ہو جاؤ، خاموش رہو۔ بات کرنا ہے تھوڑا دور جا کے بات کرو، اسٹیج کے بعد بات نہیں۔ پھر تم ایسے کر کے ہمارے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے نبی میں سب سے اچھا ویوہار کس کے ساتھ کروں، سب سے اچھا سلوک مجھے کس کے ساتھ کرنا چاہیے، مجھے دنیا میں سب سے اچھے طریقے سے کس کے ساتھ پیش آنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ۔ پوچھا اے اللہ کے نبی اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا باپ کے ساتھ۔ ماں کا حق زیادہ ہے، ماں زیادہ کشٹ سہتی ہے، ماں زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے۔ ماں کا نام اللہ کے نبی نے 3 بار دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم ماں باپ کے ساتھ جتنا بھی اچھا سلوک کر لیں، ہم ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، ان کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ ایک آدمی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے طواف کر رہا ہے، اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، اس آدمی نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر، آج میں نے اپنی ماں کو طواف کرا دیا، آج میں نے عمرہ کرا دیا، آج میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ وَلَا زَفْرَةً، اے میرے بھائی، ابھی تو تیری ماں نے تجھ کو جنم دینے کے ٹائم تیری ماں کو جو پیڑا ہوئی تھی، جو درد ہوا تھا، تیری ماں کی زبان سے جو آہ کی آواز نکلی تھی، ابھی تو نے اس آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کوشش کرو کہ ہمارے ماں باپ کو ہماری وجہ سے کوئی دکھ نہ ہو۔ ٹھیک ہے وہ غلط ہو سکتے ہیں، ایک عمر آتی ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، بچوں کی طرح بچپنا آ جاتا ہے، ضد آ جاتی ہے، یہ سوچ کر کے نظر انداز کر دو کبھی ہم بھی چھوٹے تھے، ہم بھی ضد کرتے تھے، ہم بھی بہت ساری باتوں کے لیے اپنے ماں باپ کو پریشان کرتے تھے، ہمارے ماں باپ بہت سہتے تھے، آج ہمارا نمبر ہے، آج ہماری باری ہے۔ اللہ نے کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ اس کے بعد نمبر 3 وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ کوئی تمہارا بھائی ہے، کوئی تمہارا چاچا ہے، کوئی تمہارا تایا ہے، کوئی تمہارا دادا ہے، کوئی نانا ہے، کوئی سسر ہے، یہ جتنے رشتہ دار ہیں تمہارے، یہ رشتے تم نے نہیں بنائے، یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو، ان کی خوشی میں شامل ہوا کرو، ان کے غم میں شامل ہوا کرو۔ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم میٹھے الفاظ بول دیا کرو تاکہ ان کے دل کو خوشی مل جائے، ان کے دل کو تسلی مل جائے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ نرمی کا ویوہار کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جیسا تم بیان کر رہے ہو، جیسا تم بتا رہے ہو، اگر تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا ہی کر رہے ہو فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّةَ، تو تم ان کے منہ میں جہنم کی آگ کی راکھ بھر رہے ہو۔ یعنی تم تو اچھا کام کر رہے ہو لیکن وہ بدتمیزی کر کے، وہ غلط کام کر کے، وہ تمہارے ساتھ غلط سلوک کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی، تم جب تک اپنے رشتہ دار کی مدد کرتے رہو گے، اس کا سپورٹ کرتے رہو گے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو گے، اللہ کا ایک فرشتہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ جب آپ دان دینے کے لیے نکلیں، جب آپ زکوٰۃ بانٹنے کے لیے نکلیں، جب آپ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے نکلیں تو پہلے نظر دوڑاؤ کہ میرے رشتہ داروں میں، میرے خاندان میں، میرے قریب کے لوگوں میں
کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی زکوٰۃ کا حقدار ہے، کوئی صدقہ خیرات کا حقدار ہے، کوئی مدد کا حقدار ہے، کوئی ایسا ہے کہ ہم اس کی سہایتا کر سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی رشتہ دار ہے تو پہلے اس کی مدد کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الصدقۃ علی ذی الرحم سنتان، رشتہ دار کو صدقہ کرنے سے، رشتہ دار کو دان دینے سے ڈبل ثواب ملے گا۔ صدقۃ وصلۃ، صدقہ کا ثواب بھی ملے گا، دان دینے کا ثواب بھی ملے گا، اور رشتہ داری کو جوڑنے کا بھی ثواب ملے گا۔ آپ لوگ تو گاؤں کے رہنے والے ہیں، گاؤں میں تو ابھی بھی بہت اچھے حالات ہیں، شہر کے حالات بہت برے ہیں۔ ممبئی میں گیا، ایک آدمی فلیٹ میں رہتا ہے، گراؤنڈ فلور سے 8-9 فلور کے اوپر اس کا روم ہے، کمرہ ہے، 20 سال سے وہ رہتا ہے۔ اس کے پڑوس میں کون رہتا ہے، اس کے پڑوسی کا نام کیا ہے، 20 سال میں اس کو یہ جاننے کی بھی کبھی توفیق نہیں۔ یہ بڑے بڑے شہروں کا یہ حال ہے میرے بھائی، کون جیتا ہے کون مرتا ہے۔ جیسے ہم کار سے جاتے ہیں، کوئی کتا مرا ہے، کوئی بلی مری ہے، ہم اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ وہ حالت آج یہ انسان اتنا خود غرض ہو چکا ہے، انسان اتنا سیلفش ہو چکا ہے، اتنا سوارتھی ہو چکا ہے کہ آج کون جی رہا ہے کون مر رہا ہے انسان کو اس کی ٹینشن نہیں، اس کی چنتا نہیں۔ اسلام میرے پیارے بھائیوں اتنا خود غرض بننے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہتا ہے تم دنیا میں اکیلے تو نہیں آئے ہو، ایک پریوار کے سدسیہ بن کر کے آئے ہو، ایک فیملی کے ممبر بن کر کے آئے ہو۔ جب دنیا میں آنکھیں کھولتے ہو، کوئی تمہارا دادا ہے، کوئی تمہارا چاچا ہے، کوئی تمہارا تایا ہے، کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے، ان رشتوں کے بیچ میں تم آئے ہو، ان رشتوں کی قدر کیا کرو، ان رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ رشتہ جوڑا کرو۔ اور ایک طریقہ آپ کو بتاؤں مال میں برکت حاصل کرنے کا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں برکت پیدا ہو، آپ کے پیسے میں برکت آ جائے، آپ کے گھر میں ڈھیر سارا پیسہ آ جائے، آئیے آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تعلموا من انسابکم ما تصلون بہ ارحامکم، او لوگو اپنے خاندان کو پہچانو، اپنے رشتوں کو پہچانو، تاکہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کر سکو۔ جب تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، ان کو پہچانو گے، ان کے خوشی اور غم میں شامل ہو جاؤ گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهَا مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَنْسَاتٌ فِي الْأَثَرِ مَسْرَاتٌ فِي الْمَالِ۔ اس سے 3 فائدہ ہوگا، 3 بینیفٹ ہوگا، 3 لابھ ہوگا۔ پہلا لابھ تو یہ ہوگا کہ پریوار میں محبت بڑھے گی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا مال میں برکت پیدا ہوگی، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی عمر میں اللہ برکت دے گا۔ اگر آپ دولت والے ہیں، اگر آپ کروڑ پتی ہیں، اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے، اپنی دولت اپنے اوپر خرچ کی تو کیا کی، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کی تو کیا کی۔ دولت کا صحیح استعمال تو یہ ہے اپنے بال بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے بعد، اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد ہم یہ دیکھیں ہمارے رشتہ داروں میں کون ہے جو ہماری مدد کا حقدار ہے، اور آگے بڑھ کر کے کسی غریب کی لڑکی کی شادی کرا دیں، کسی کا گھر ٹوٹ رہا ہے اس کا ٹوٹا ہوا گھر بنا دیں، کسی کی مدد کر دیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تیسرا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا، وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک۔ اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور یتیم کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ یتیم کس کو بولتے ہیں؟ اناتھ، جس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ دنیا میں انسان باپ کی قدر نہیں کرتا، لیکن جب باپ مرتا ہے تب انسان کو محسوس ہوتا ہے کتنی بڑی دیوار ہوتا ہے باپ۔ جس بچے کا باپ انتقال کر جائے، جو بچہ یتیم ہو جائے، اناتھ ہو جائے، آج مدرسوں میں دیکھو اناتھ بچے پڑھتے ہیں، جن بچوں کے باپ زندہ ہیں وہ گھر سے فون کرتے ہیں، بچوں کی حال چال لیتے ہیں، بچوں کو پیسہ بھیجتے ہیں، کبھی کبھار ملنے کے لیے آتے ہیں، بچوں کو ٹافی دیتے ہیں، سامان دے دیتے ہیں۔ سوچو انہی بچوں میں جو بچہ اناتھ ہے، جو بچہ یتیم ہے، وہ بیچارہ اپنے آپ کو کتنا بے بس محسوس کرتا ہے۔ سارے لوگوں کو پیار کرنے کے لیے ان کا باپ موجود ہے، میرا کوئی باپ نہیں ہے، میرے باپ دنیا میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یتیم کے ساتھ، اناتھ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا والیتاما، اور اپنے یتیموں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ اور
ماشاءاللہ. دیکھیے بچہ لایا ہے شادی کا کوئی سامان. کون دیا بیٹا؟ امی دی. چلیے اللہ تعالیٰ جس نے بھی اس بچے کو کے ذریعے بھیجا ہے اللہ اس کے چندے کو قبول فرمائے اور اس کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. میرے بھائیوں والیتاما، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو. میں آپ کو کلیئر بتا دوں تقریر کے آخری 10 منٹ انشاءاللہ میں چندہ بھی کروں گا. 2000 روپیہ ہے. کس کے نام سے؟ رفیق عالم صاحب نے یہ 2000 روپیہ دیا ہے. اللہ ان کے چندے کو قبول فرمائے. میرے بھائیوں یتیم اگر کوئی بچہ ہے ہو سکے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیر. یہ دل کا جو دل کی کٹھورتا ہے، دل کی نرمی، دل کی سختی کو اگر نرمی میں چینج کرنا ہے تو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے نبی مجھے اپنا دل بہت کٹھور محسوس ہوتا ہے، دل بہت سخت محسوس ہوتا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ امسا براسل یتیم، کسی اناتھ کے سر پر ہاتھ پھیر دو، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دو، کسی یتیم کی مدد کر دو، کسی یتیم کے کھانے کا انتظام کر دو، تمہارے دل کی کٹھورتا دور ہو جائے گی. آج مسئلہ تو یہی ہے میرے بھائی، ہمارے دل کٹھور ہو چکے ہیں، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. اس دل میں نہ اللہ کی محبت ہے، نہ رسول کی محبت ہے، نہ قیامت کا ڈر ہے، نہ آخرت کا ڈر ہے، نہ جنت کی طلب ہے، نہ جہنم سے بچنے کا جذبہ ہے میرے بھائی. تو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک. ہمارے نبی تو یتیم تھے، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہ تھا. 6 سال کی عمر میں ماں کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ماں کا بھی انتقال ہو گیا. میرے نبی 6 سال کی عمر میں ڈبل یتیم ہو گئے، ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں. میرے نبی سے بڑھ کر کے یتیم کی پیڑا کو کون سمجھے گا، یتیم کے درد کو کون سمجھے گا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، میں اور یتیم کو پالنے والا، یتیم کا بھرل پوشن کرنے والا. قیامت کے دن ایسے آئیں گے. آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا. اس لیے یتیم اگر آپ کے سماج میں آپ کے گاؤں میں کوئی بچہ یتیم ہے ہو سکے تو اس یتیم کی پرورش اپنے ذمے لے لو. نہیں لے سکتے اس کے مدرسے کا خرچہ اپنے ذمے لے لو. نہیں کر سکتے تو کم سے کم دیکھو کہ اس کا بہتر بھوشیہ بنانے کے لیے، اس کا اچھا مستقبل بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ. یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کے بعد فرمایا والجار ذی القربا، اور اگر تمہارا کوئی ایسا پڑوسی ہے جو پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے اور چاچا بھی ہے، پڑوسی بھی اور تایا بھی ہے، پڑوسی بھی ہے اور چچیرا بھائی بھی ہے، اگر تمہارا پڑوسی تمہارا رشتہ دار ہے تو اس کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو. اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ والجار ذی القربا کا مطلب پڑوسی ہو اور مسلمان ہو. اسلام تو وہ دھرم ہے میرے بھائیوں، اسلام تو وہ مذہب ہے. اگر آپ کا پڑوسی مسلمان نہیں ہے، نان مسلم ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، آپ کا پڑوسی کسی بھی سمپردائے سے، کسی بھی ورگ سے، کسی بھی جاتی سے، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن. اللہ کی قسم کھا کر کے اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا وہ انسان مومن نہیں ہے، وہ انسان مومن نہیں ہے، وہ انسان مومن نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا کون ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو، جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہو وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا. اسلام تو وہ دین ہے میرے. آپ کے گھر میں گوشت بن رہا ہے، آپ کے گھر میں سبزی بن رہی ہے، آپ کے گھر میں دال بن رہی ہے، آپ کے پڑوسی کے بچے بھوکے ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها، جب تم جھول بناؤ، جب تم سالن بناؤ، جب تم شوربہ بناؤ تو اس میں پانی تھوڑا سا بیشی کر دو، پانی تھوڑا سا بڑھا دو تاکہ تمہارے پڑوسی کے بھوکے بچے بھی اس میں سے کھا لیں. یہ اسلام کی شکشا ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے. اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو.
میرے پیارے ساتھیوں समय بہت کم ہے، آپ آئیے، آتے رہیے اگر آپ محبت کرتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ محبت کرتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے پروگرام آپ کراتے ہیں اور یو پی سے آپ مجھے بلاتے ہیں تو یقیناً آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں محبت ہے۔ آپ آگے بڑھیے اور اللہ نے جتنا نوازا ہے دل کھول کر کے آئیے۔ یہ مال، یہ دولت دنیا میں رہ جائے گا، لیکن اس مدرسے میں اور قرآن پڑھنے والے ان بچوں کو آپ جو دان دے کے جائیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو کام دے گا، آخرت میں کام دے گا، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی۔ آپ آتے رہیے اور مسافہ کرتے ہوئے یہاں مدرسے کو دان دیتے جائیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 36 پڑھ رہا ہوں، اور اس آیت میں 10 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور ان 10 باتوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، ماتا پتا کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد کہا والجار ذی القربہ، اس پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو پڑوسی تمہارا رشتہ دار ہے۔ اس کے بعد